بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہمارا دین اسلام نہ صرف زندوں کے لیے ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اسلامی اخوت، محبت، مودت، حسن سلوک نہ صرف مسلم زندہ بہن بھائی کے لیے ہے بلکہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے زیادہ ہے کہ بخشش کی دعا کریں، قبرستان جایا کریں، استغفار ان کے لیے طلب کریں، درجات کی بلندی کی دعا کریں۔ اسلامی تعلیمات نہ صرف ہماری زندگی کے لیے ہیں بلکہ مرنے کے بعد کے بھی احکامات ہیں۔ قبرستان کیسے جانا ہے، زیارت قبور کا طریقہ کیا ہے، قبر اور صاحب قبر کے پاس جا کر کیا کرنا، کیسے کرنا اور کیا دعائیں ہیں، کس سے منع کیا، کیا بتایا گیا، یہ سب ڈیٹیلڈ ہے۔ زندگی اور اس کے بعد بھی، موت کے لیے بھی تیاری اور سب کچھ سکھایا اور سمجھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان جا کر فوت شدگان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ سنت مبارکہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان بقیع پہنچ کر کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے۔ پھر آپ نے 3 دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر واپس لوٹے تو میں بھی واپس لوٹی۔ پھر آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کو بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے کہا کہ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ بقیع والوں کی قبروں کے پاس جا کر ان کے لیے دعائے استغفار کریں۔ علامہ البانی نے احکام الجنائز میں فقیہ اور ثقہ تابعی عبداللہ بن ابی ملیقہ سے ایک صحیح السند روایت نقل کی ہے کہ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا قبرستان سے آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ اے ام المؤمنین، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر سے۔ میں نے انہیں کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، منع کیا تھا، پھر زیارت کی رخصت کا حکم دے دیا تھا۔ اس حدیث سے 2 مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ قبروں کی زیارت سے منع والا حکم منسوخ ہے۔ دوسرا یہ کہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کبھی کبھار اپنے قریبی رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کر لیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اپنے بچے کی قبر کے پاس روتا دیکھا تو صبر کی نصیحت کی، مگر اسے قبر پر آنے سے، قبرستان آنے سے منع نہیں کیا۔ ہاں، البتہ عورتوں کا کثرت سے قبروں کی زیارت کرنا یا پھر وہاں جا کر شرکیہ اور بدعتیہ کام کرنا، بے پردگی اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنا اور اسی طرح ایام شرک و بدعت میں جانا کہ مرد و زن کا اختلاط، اور مشرکین ان دنوں میں خاص آتے ہیں، اپنی تقریبات کرتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، تو وہاں ان عورتوں کا ان دنوں میں جانا، یہ تمام وہ امور ہیں کہ ایسی زائرات پر لعنت کی گئی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ زوارات، یہ مبالغے کے لیے، باقاعدہ زیارت کے لیے، بکثرت جانے والیوں کے لیے یہ لعنت ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزور القبور فإنها تذکرکم الموت، قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں موت کی یاد دلائے گی۔ سنن نسائی کی ایک صحیح السند حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، بس جو زیارت کرنا چاہے کر لے اور وہاں باطل نہ کیا کرے، نہ کہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بے شک سب سے بڑی نصیحت موت ہے، اور قبرستان جانے سے موت سے غافل انسان، دنیا میں ڈوبا انسان، دنیا کی رنگینیوں میں غافل انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ قبرستان کی ویرانگی اور مردوں کی بے بسی دیکھ کر زندگی کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان نصیحت و عبرت حاصل کرتا ہے۔
اگر لمبے لمبے لیکچرز اور بڑے بڑے کالمز آپ کی زندگی نہیں بدل رہے تو رات کے آخری پہر اندھیرے میں قبرستان جا کر دیکھیں. یقیناً موت بہت بڑی نصیحت ہے. قبرستان جا کر فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعائے استغفار کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رات کے آخری پہر مدینہ کے قبرستان بقیع غرقد جا کر یہ دعا فرماتے: اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ بقیع غرقد والوں کو بخش دے. یاد رکھیں کہ قبروں پر جا کر ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، نہ یہ کہ انہی سے مانگنا شروع ہو جائیں، اپنا دکھڑا سنانے، اپنے مسائل بتانے اور ان سے مدد مانگنا. مردوں سے دعائیں مانگنا، انہیں اللہ کے سامنے بطور وسیلہ پیش کرنا، چادریں چڑھانا، کل و چہارم کرنا، قرآن کریم وہاں پڑھ کر ان کا ثواب بخشنا، ان کو سر ٹیکنا یا اور دوسرے شرکیہ بدعتیہ کام کرنا، قبروں کو اونچا کرنا، ان پر گنبد بنانا، مسجد بنانا، قبر یا قبر والے کی نظر و نیاز ماننا یا دینا، ذبح کرنا یا کچھ بھی تقسیم کرنا، اس پر کتبہ لگانا یعنی تختی، کوئی عبارت لکھنا، تحریر اوپر رائٹ کرنا یا پکا بنانا قبر کو، یا پھر یہ کہ قبروں کو پھلانگنا، روندنا، قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھنا یا وہاں نماز اور نوافل پڑھنا، یہ تمام شرکیہ، بدعتیہ اور حرام امور ہیں. مسموم ترین مشکات جلد اول صفحہ 148 حدیث مبارکہ ہے: نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یؤطى، اور ایک روایت میں ہے وان یقعد علیہ، اور صحیح مسلم میں یہ بھی زائد الفاظ ہیں وان یکتب علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے، اس پر کچھ تعمیر کرنے، انہیں دوسری قبروں سے ممیز کرنے. جیسے ہماری قبرستان میں ہوتا ہے کہ کچھ قبریں ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے بڑوں کی ہوں، کچھ اکثر بہت نیچی، اور چند جو ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہیں کہ یہ زیادہ نیک لوگ تھے تو ان کی زیادہ اونچی 4 دیواری دے کر عمارت تعمیر کر دی جاتی ہے. یہ تمام سن لیں، قبروں کو پکا کرنے، اس پر عمارت تعمیر کرنے، قبر کو روندنے، جیسے یہاں اکثر جاتے ہیں تو پھر کوئی کسی چیز کا خیال نہیں رکھتا، قبروں کے اوپر سے ساتھ قبریں ہیں تو بے ادبی بے حرمتی ہو رہی ہے. قبر کو روندنے اور ان پر لکھنے، کتبہ لگانے یا عبارت کسی بھی طرح سے، ان تمام سے منع کیا ہے، منع کیا ہے. صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ابو الحیات سے مروی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا کر کہا کہ میں آپ کو ایسے کام پر مامور کرتا ہوں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مامور کیا تھا. آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اے علی، تمہیں جو بت اور تصویر نظر آئے اسے مٹا دو، اور جو اونچی قبر دکھائی دے اسے دیگر قبروں کی طرح برابر کر دو. آج سے تقریباً نصف صدی پہلے جب شاہ خالد رحمہ اللہ، بلکہ ان کے والد شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حکومت سنبھالی تھی، تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سعودی عرب کے قبرستانوں میں گنبد اور روزے ختم کر کے اونچی قبروں کو بھی برابر کرنے کا حکم دے دیا، اور ایسا کیا گیا، جس پر تمام اسلامی ممالک میں کہا گیا کہ یہ بے ادبی اور گستاخی ہے، یہ بے ادب اور گستاخ ہے. شاہ نے جب یہ سنا تو بڑے بڑے علماء کو مدعو کیا اور ان سے سوال کیا کہ کیا میرا یہ عمل قرآن و سنت کی روح سے ناجائز ہے، میں نے غلط کیا ہے؟ پھر کہا کہ اگر آپ یہ سب قرآن و سنت سے ثابت کر دیں، یعنی یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی دلیل دکھا دیں، تو میں سب روزے سونے چاندی سے بنانے پر تیار ہوں. یہ سن کر تمام لاجواب ہو گئے اور کوئی دلیل پیش نہ کر سکے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء صلحاء کی قبروں پر جو گنبد اور روزے ہیں یہ جائز ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی مثال دیتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک پر گنبد بنانے کا ہرگز حکم نہ دیا تھا، نہ خلفائے راشدین نے یہ کیا، نہ تابعین میں سے کسی نے، بلکہ
آپ کی وفات مبارکہ کے 600 سال تک کسی نے نہ بنایا۔ بعد میں مصر کے بادشاہ ملک منصور نے سرکاری حیثیت سے بنوایا، نہ کہ شرعی حیثیت سے، اور وہ تو آپ کا حجرہ مبارک ہی تھا۔ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر جو ہمارے ہاں شرکیہ عقائد اور نظریات منسوب کیے جاتے ہیں، اس کا بھی پوسٹ مارٹم انشاءاللہ جلد اپلوڈ کرنے والی ہوں، اسے بھی ضرور آپ دیکھیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ آخر میں قبرستان جانے کے آداب اور طریقے کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ذہن نشین کر لیں کہ ہم جانا چاہیے تو کیسے جائیں۔ جب جائیں تو داخل ہوتے وقت دعا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ گھروں کے مومن اور مسلمان مکینوں، تم پر سلامتی ہو، انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ میں اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا طلبگار ہوں۔ یہ دعا کریں، اور پھر یاد رکھیں کہ جہاں تک جانا ممکن ہو، قبروں کے ساتھ قبریں ملی ہوئی ہیں تو آپ فاصلے پہ ہی ٹھہر جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ عزیز کی قبر پر بالکل ساتھ ٹھہر کے دعا مانگیں، جہاں تک ممکن ہے جائیں۔ اگر آگے قبریں مل رہی ہیں تو بے ادبی اور بے حرمتی کا ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ نہ ہو، رک جائیں اور قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے کہ قبر کے پاس جا کر اسی کی طرف منہ کر کے، یعنی قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ ایک تو ویسے شرعی اعتبار سے بھی منع ہے، دوسرا کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، یہ ذہن میں آتا ہے جیسے ان سے مانگ رہے ہوں، تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اور شرعی اعتبار سے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنے سے منع کیا، اور دعا نماز کا مغز ہے، تو اس کا حکم بھی نماز والا ہے۔ تو اسی لیے جہاں تک ممکن ہے وہاں تک جائیں، قبروں کے پاس جا کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور وہ دعائیں کریں جو سنت میں ثابت ہیں، میں نے آپ کو بتائی بھی ہیں۔ اور پہلے آپ داخل ہوتے وقت دعا پڑھ رہے ہیں، پھر ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے جتنی چاہیں اپنی زبان میں چاہیں جو چاہیں دعائیں مانگیں، ان کی عافیت کے لیے اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے، اللہ سے ان کے لیے مغفرت، عافیہ طلب کریں۔ اور پھر دیکھیں کہ قبروں کے درمیان جوتوں سے نہ چلیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے انگاروں پر یا تلوار پر یا اپنا جوتا اپنے پاؤں سے گانٹنا کتنا مشکل ہے، پاؤں سے گانٹا جانا ہو، یہ کام زیادہ عزیز ہے، آسان ہے کہ میں مسلمانوں کی قبروں پر چلوں۔ تو جب ساتھ ساتھ قبریں ہوں تو یہ ممکنات میں سے ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اوپر سے چڑھ جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل ساتھ جا کر، ساتھ بیٹھ کر، فاصلے سے دیکھیں۔ آپ کو اجر چاہیے، آپ کو دعائیں مقبول چاہیے، نہ یہ کہ آپ نیک مقصد کے لیے جائیں اور گناہگار ہو کے آئیں۔ تو اسی لیے خیال کریں کہ جوتوں کے ساتھ اوپر نہ پھلانگیں، چڑھیں، روندیں انہیں، اور نہ ہی اس طرح بیٹھیں کہ قبر پر ٹیک آئے۔ یہ تمام وہ امور ہیں کہ جن کا خاص قبروں کی زیارت کرنے والوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ شرک و بدعت کے ایام میں بھی نہ جائیں کہ مشرکین سے مشابہت ہے، جیسے محرم کا مہینہ ہے کہ رش لگ جاتا ہے، شب برات کی رات ہوتی ہے اس میں رش لگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام امور کا خیال رکھتے ہوئے ہمارا دین اسلام وہ مثالی دین ہے کہ نہ صرف زندوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی، نہ صرف زندہ سے حسن سلوک بلکہ مسلم فوت شدگان کے لیے بھی حسن سلوک، اور اس کی بہترین مثال دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر اور مستحق ہیں۔ السلام علیکم۔